کیا دعا کسی لکھی ہوئی تقدیر کو بدل سکتی ہے یا یہ محض ایک روحانی عمل ہے جس سے ہمیں سکون ملتا ہے؟ لیکن اسی قرآن میں سورۃ الغافر کی آیت نمبر 60 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ حدیث حیرت انگیز ہے، کیونکہ یہ بتاتی ہے کہ دعا تقدیر کے اس حصے کو بھی بدل سکتی ہے جو نازل ہو چکی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اگر خدا ہر چیز جانتا ہے تو ہماری دعا کیوں؟ ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ تعالی ہر چیز جانتا ہے، ہمارا ماضی، حال اور مستقبل، تو پھر ہم دعا کیوں مانگتے ہیں؟ کیا دعا کسی لکھی ہوئی تقدیر کو بدل سکتی ہے یا یہ محض ایک روحانی عمل ہے جس سے ہمیں سکون ملتا ہے؟ اگر اللہ نے پہلے سے فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہمیں کیا ملے گا، تو پھر ہم مانگ کر کیا کچھ بدل یا تبدیل کر سکتے ہیں؟ معزز ناظرین، یہ سوال صرف عام انسان ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے مفکر، فلسفی اور حتیٰ کہ سائنسدان بھی کرتے آئے ہیں، اور آج ہم اسی سوال کی تہ میں جائیں گے ایمان، عقل اور سائنسی نقطۂ نظر سے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ دعا صرف مذہبی فریضہ نہیں بلکہ انسانی نفسیات، کائناتی نظام اور حتیٰ کہ کوانٹم فزکس، مطلب کہ جن چیزوں کو ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، ان سے بھی جڑ جاتی ہے۔ سب سے پہلے ایک بنیادی بات سمجھتے ہیں۔ اسلام کا عقیدہ ہے کہ اللہ علیم و خبیر، مطلب ہر شے کا علم رکھنے والا اور باخبر ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ جانتا ہے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے۔ لیکن اسی قرآن میں سورۃ الغافر کی آیت نمبر 60 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کو پہلے سے علم ہے کہ کیا ہونا ہے تو دعا کا کیا مطلب؟ معزز ناظرین، یہاں پر دعا کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں علم الہی اور انسانی اختیار کے تعلق کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ کا علم وقت سے بلند، ماوراء اور لامحدود ہے۔ وہ ماضی، حال اور مستقبل کو ایک ہی لمحے میں دیکھ سکتا ہے، لیکن اللہ کا یہ علم انسان کے اختیار کو ختم نہیں کرتا۔ یعنی اللہ جانتا ہے کہ ہم کیا کریں گے، لیکن ہم مجبور نہیں، ہم آزاد ہیں۔ جیسے ایک استاد جانتا ہے کہ ایک سست طالب علم فیل ہو جائے گا، لیکن اس استاد کا یہ علم طالب علم کو مجبور نہیں کرتا، اور طالب علم اپنی مرضی سے پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ معزز ناظرین، اسی طرح اللہ جانتا ہے کہ ہم دعا کریں گے یا نہیں، لیکن وہ علم ہماری آزادی کو نہیں روکتا۔ اب آتے ہیں دعا کی طاقت پر۔ سنن ترمذی میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے جبکہ وہ تقدیر اتر چکی ہو۔ یہ حدیث حیرت انگیز ہے،
کیونکہ یہ بتاتی ہے کہ دعا تقدیر کے اس حصے کو بھی بدل سکتی ہے جو نازل ہو چکی ہو، یعنی جو ہونے والا ہو وہ بھی دعا سے رک سکتا ہے۔ علماء کرام اس بات کو یوں سمجھاتے ہیں کہ اللہ کی دو قسم کی تقدیریں ہوتی ہیں: تقدیر مبرم جو قطعی اور حتمی ہوتی ہے نہ بدلنے والی، اور تقدیر معلق جو حالات اور اعمال سے بدل سکتی ہے۔ دعا اس دوسری قسم کی تقدیر کو متاثر کرتی ہے، یعنی اللہ نے اپنے علم میں رکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ بندہ دعا کرے گا تو میں یوں کر دوں گا، اور اگر نہ کرے گا تو ایسا ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ سب اللہ کے علم میں ہوتا ہے، لیکن عمل اور نتیجہ انسان کے ارادے سے جڑے ہوتے ہیں۔ اب ذرا سائنسی پہلو کو دیکھتے ہیں۔ سائنس دعا کو پریکٹیکل سائیکالوجی کی نگاہ سے دیکھتی ہے کہ جب انسان دعا کرتا ہے، یعنی نرمی، خشوع اور امید کے ساتھ کسی اعلیٰ ہستی سے رجوع کرتا ہے، تو دماغ میں ڈوپامین اور سیروٹونن جیسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو ذہنی سکون، امید اور جسمانی بہتری کا سبب بنتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک دلچسپ تحقیق میں کچھ ایسے مریضوں پر تجربہ کیا گیا جو شدید بیماری میں تھے۔ انہیں دو گروپوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک گروپ کے لیے لوگ دعائیں کر رہے تھے، دوسرا گروپ نارمل علاج میں تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جن کے لیے دعا کی گئی تھی ان کی ریکوری بہتر تھی، حالانکہ انہیں معلوم بھی نہیں تھا کہ ان کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ معزز ناظرین، یہاں پر سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ دعا کے اثرات صرف ذہنی نہیں بلکہ جسمانی اور کائناتی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی دعا کسی نہ کسی سطح پر اثر ضرور ڈالتی ہے۔ اب ایک اور حیرت انگیز پہلو۔ کوانٹم فزکس کے مطابق ہماری کائنات مکمل طور پر احتمالات یعنی پاسیبلٹیز پر چلتی ہے۔ ہر لمحے میں کروڑوں ممکنات جنم لیتے ہیں، ایسی ممکنات کہ جن میں کچھ بھی پاسیبل ہو، کچھ بھی ممکن ہو، اور ہمارا ذہن اور نیت ان ممکنات میں اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اس تھیوری کو اگر اسلامی عقیدے سے جوڑیں تو دعا وہ نیت ہے جو ان کروڑوں ممکنات میں سے کسی ایک ممکن کو، پاسیبلٹی کو کھینچ لیتی ہے، وہی جو اللہ پہلے سے ہی جانتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ تم مانگو تاکہ وہ ان ممکنات میں سے کوئی ممکن تمہیں عطا کرے۔ معزز ناظرین، اب بات کرتے ہیں دعا کے روحانی پہلو پر۔ دعا دراصل اللہ سے تعلق کا ذریعہ ہے۔ یہ صرف مانگنا نہیں بلکہ اللہ کو ماننا ہے۔ دعا سے انسان کو اپنے کمزور ہونے کا احساس ہوتا ہے اور اللہ کی عظمت کا یقین بڑھتا ہے، اور یہ احساس انسان کے ایگو مطلب میں کو توڑتا ہے، اور یہی روحانیت کی پہلی سیڑھی ہے۔ ناظرین کرام، قرآن میں انبیاء کرام کی دعائیں کثرت سے بیان ہوئی ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، پھر بھی وہ دن رات دعا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ دعا خود ایک عبادت ہے۔ حضرت زکریا کی دعا، حضرت یونس کی دعا، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا، یہ سب سکھاتی ہیں کہ دعا نہ صرف نتیجہ دیتی ہیں بلکہ قرب الہی کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ تو دعا صرف چیز مانگنے کا عمل نہیں
بلکہ خود کو پہچاننے اور رب کو محسوس کرنے کا سفر ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات، بعض اوقات ہم دعا کرتے ہیں مگر وہ پوری نہیں ہوتی۔ اس پر دل ٹوٹتا ہے اور انسان سوچتا ہے کہ کیا میری دعا رد ہو گئی؟ لیکن مسند احمد میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، یا تو وہ مانگے گئے کے مطابق قبول ہوتی ہے، یا کوئی مصیبت ٹلتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے۔ یعنی دعا ہر حال میں فائدہ دیتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ ہماری سوچ سے مختلف ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں بلکہ ہماری بھلائی کے مطابق دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، مگر دعا انسان کی آزادی، نیت اور عمل کا حصہ ہے۔ دعا تقدیر معلق کو بدل سکتی ہے اور روحانیت، ذہنی سکون اور حتیٰ کہ جسمانی صحت پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر دعا رب سے رابطہ ہے، مانگنے کا نہیں، جڑنے کا عمل ہے۔ جس دن ہم نے یہ سمجھ لیا، اس دن سے دعا ہماری تقدیر نہیں، ہماری پہچان بن جائے گی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اچھے لوگ مر جاتے ہیں، برے بچ جاتے ہیں، مگر کیوں؟ تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔